بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ لہذا اس رکوع میں ترتیب سے ان سب کو بیان کیا گیا ہے۔ اعلی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیات میں خاص بندے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مراد ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں تجھے، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ آیات کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیات میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل ہے۔ ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تو جو کہ تم بھی انسان ہو، لہذا اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیات تک نہ بنا سکو گے تو سمجھ لو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن پاک کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن پاک کی مثل ایک آیات بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں، اور جن انسان مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیات بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔
قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء و مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے بڑی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان کے شہوار تھے، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے تھے، کلام میں فصاحت بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، اور ایسے ماہر تھے کہ فصاحت و بلاغت کے جیسے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے تھے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈانگا بجاتا تھا، اور لوگ فصاحت بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام قرآن مجید ہے۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقل کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی نہیں تھکتا اور نہ ہی اس سے اگتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں بڑھتی چلتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگر وہ کتنی ہی خوبی والا اور کتنی ہی فصیح و بالغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اگتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ قرآن پاک وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے اعجابات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیات میں رائب قوت اور جلال ہے کہ جب کوئی ان کی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر محبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگر وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔
قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا تمہارا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔